اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان کا مہینہ ہے اور ہمارا اسلامی سال 1445 ہے، اور ہم رمضان کے حوالے سے ایک ایسی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جسے دیکھ کر مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ ہم اپنے رمضان کو زیادہ شعور کے ساتھ، زیادہ امید کے ساتھ، زیادہ احترام کے ساتھ منا سکیں گے، اور یہ رمضان ہمارے لیے زیادہ باعث رحمت ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے دراصل یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور جب ہم شعور کی آنکھ سے مشاہدہ کریں، کیونکہ فرمایا ہے فمن شہد منکم شہر، جو بھی تم میں اس مہینے کی گواہی دے، جو بھی تم میں اس مہینے کو دیکھے، فلیصم، تو وہ روزہ رکھے۔ پھر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول مبارک ہوا۔ آج ہم اس نقطے پر ایک اور پہلو سے روشنی ڈالیں گے اور یہ بتائیں گے کہ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کس طرح ہمارے لیے قرآن کا تحفہ خاص لے کر آیا ہے، اور ہمارے لیے اور آنے والے وقتوں کے لیے کس طرح قرآن کا یہ پیغام چلتا ہے، اور قرآن پاک اپنی تمام تعلیمات کو کتاب سے نکال کر روئے زمین پر کس طرح بکھیر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری بنیادی روٹین کو توڑ دیتے ہیں۔ وہ روٹین جو ہمارے صبح شام رات کی بنی ہوئی ہے، جس میں ہم کچھ نہیں سوچتے یا کم سوچتے ہیں یا کبھی کبھار سوچتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں ہمارے اس روٹین کو توڑ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا ایک روٹین نافذ فرما دیتے ہیں کہ اب تم نے میرے روٹین کے مطابق چلنا ہے۔ تمہاری بھوک، تمہاری پیاس اب میرے ہاتھ میں ہے، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا اٹھنا، تمہارا سونا، تمہارا جاگنا بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تفسیر اب ہمارے سامنے آ گئی کہ الہ کا مطلب کیا ہے، الہ کسے کہتے ہیں اور غلام کسے کہتے ہیں۔ یہ پورا مہینہ ہم اس تجربے سے گزرتے ہیں، اور اس تجربے سے ہمیں گزارا جاتا ہے کہ تم میرے عبد ہو، تم عبد اللہ ہو۔ تو یہ بنیادی بات توحید کا وہ کلمہ جسے ہم پڑھتے ہیں اب عملی طور سے ہمارے سامنے آ گیا۔ مختصراً میں بتاتا ہوں کہ جب یہ روٹین ٹوٹتا ہے تو ہم ہڑبڑا جاتے ہیں، ہمارے شعور کے دروازے پر ناک ہوتا ہے کہ اے بندے، تم اپنے بندے نہیں ہو، تم اپنے نفس کے بندے نہیں ہو، تم اللہ کے بندے ہو۔ نعمتوں کو روک دیا گیا، وہ نعمتیں جو ہم صبح شام انجوائے کر رہے تھے انہیں روک دیا گیا، اور اب وہ نعمت ہمیں خاص وقت پر دستیاب ہوگی۔ تو نوٹ کیجئے کہ ان نعمتوں کے بارے میں ہم کتنے حساس ہو جاتے ہیں، اور حساس ہو کر ہمیں ان نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ تو جب نعمتوں کا احساس ہوتا ہے تو پھر منعم کا احساس بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں کس طرح بے شمار عطا فرما دی ہوئی ہیں۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تشریح بھی ہو جاتی ہے کہ اے انسان، تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور ہم کہتے ہیں کہ اے رب، ہم تو تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب جب ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے
تو دوسری چیز ہمارے سامنے رسالت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتی ہے کہ یہ روزہ اس پر عمل کر کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور صحابہ کرام نے دیکھا، عمل کیا، تو اس طرح یہ ترتیب سے ہمارے سامنے، ہمارے پاس 1400 سال بعد یہ آج رمضان ہمارے سامنے حاضر ہے۔ یہ رمضان اس وقت بھی تھا جب لوگ بادلوں کی طرف کی وجہ سے چاند نہیں دیکھ پاتے تھے، یہ وہ وقت بھی تھا جب انسان آسمان کی طرف دیکھ کر نماز پڑھتا تھا، لیکن اب اس ڈیجیٹل دور میں بھی یہ رمضان وہی رمضان ہے جب انسان سیکنڈ کے حساب سے اپنے وقت کو کاؤنٹ کر رہا ہے، موبائل سے چیک کر رہا ہے اور موبائل ٹائم کو اپنے سامنے رکھ کر وہ اذان دیتا ہے۔ اب دیکھیے یہ انقلاب برپا ہوا، رمضان وہی ہے اور قرآن وہی ہے۔ اب دوسری طرف دیکھیں کہ رب کی ربوبیت اور بادشاہی ہمارے سامنے آتی ہے اور ہمیں اس کے حکم کا ادراک ہوتا ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں صبح سے لے کر شام تک غذا کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے اور غیبتوں کے حوالے سے اور جھوٹ کے حوالے سے ہمیں ایک پابندی عطا فرما دی ہے۔